بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے کے ٹی وی کی کربلا سیریز کی 7ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حر بن یزید کا اعتراف حق۔ پھر حر نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ پہنچائے اور نہ مدینہ، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید کو یا ابن زیاد کو لکھیں۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا مخلص پیدا کر دیں کہ میں آپ کے مقاتلہ اور آپ کی ایذا سے بچ سکوں۔ اس لیے حضرت حسین نے عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حر ماں اپنے لشکر کے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ اسی اثناء میں حضرت حسین نے پھر ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی کے مقام دوزخ میں پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء و حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا دیا، حدود الہیہ کو معطل کر دیا، اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ لیا، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے بھی پھر جاتے ہو تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم میرے باپ علی اور بھائی حضرت حسن اور چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ کر چکے ہو، اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے، سو تم نے خود اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا ہے، اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی فرما دے۔ والسلام۔ خود ابن یزید نے خطبہ سن کر کہا کہ میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کیے جائیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو موت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ نہیں دیتے۔ میں آپ کے جواب میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی نے اپنے بھائی کی نصیحت کے جواب میں کہا تھا۔ بھائی نے اسے کہا تھا کہ تم کہاں جاتے ہو، قتل کر دیے جاؤ گے، تو اسی صحابہ نے جواب میں یہ شعر پڑھے۔ ترجمہ: یعنی میں اپنے ارادے کو پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی آر نہیں جب کہ اس کی نیت خیر ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو۔ پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوں گا، اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہ ہوں گا، اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہو۔ حر بن یزید کچھ تو پہلے سے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا، کچھ خطبوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ یہ کلام سن کر اس نے علیحدہ ہو گیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اسی حال میں 4 آدمی کوفہ سے حضرت حسین کے مددگار پہنچے، جن کا سردار ترتاح بن عدی تھا۔ حر بن یزید نے چاہا کہ انہیں گرفتار کر کے یا پھر واپس بھجوا دے، یعنی گرفتار کر لے یا واپس کر دے، مگر حضرت حسین نے فرمایا کہ یہ میرے مددگار اور رفیق ہیں، ایسی ہی حفاظت کرو گا جیسی اپنی جان کی کرتا ہوں۔ حر بن یزید نے ان کو آنے کی اجازت دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے بتلایا کہ کوفہ کے جتنے سردار تھے ان سب کو بڑی بڑی رشوتیں دی گئیں،
اور انہوں نے قبول کی اور ان کے تھیلے بھر دیے گئے۔ اب وہ سب آپ کی مخالفت کریں گے، البتہ عوام کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں، مگر اس کے باوجود جب مقابلہ ہوگا تو تلواریں ان کی بھی آپ کے مقابلے پر آئیں گی۔ ترتاح بن عدی کا مشورہ۔ ترتاح بن عدی جب حضرت حسین کے ساتھیوں میں آ کر شامل ہوئے تو آپ سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ تو کوئی قوت و جماعت نہیں، اگر آپ کے قتال کے لیے حر بن یزید کو موجودہ لشکر کے سوا کوئی بھی نہ آئے تب بھی آپ ان پر غالب نہیں آ سکتے، اور میں تو کوفہ سے نکلنے سے پہلے کوفہ کے سامنے آپ کے مقابلے پر آنے والا اتنا بڑا لشکر دیکھ چکا ہوں جو اس سے پہلے کبھی میری آنکھوں نے نہ دیکھا تھا۔ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایک بالشت بھی ان کی طرف نہ بڑھیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے پہاڑ آ جائیں اور پھر ٹھہرا دوں گا جو نہایت محفوظ قلعہ جیسا ہے، یعنی ایک پہاڑ ہے اس پہ لے جاؤں گا اور وہ محفوظ قلعے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہم نے ملوک غسان اور ضمیر اور لقمان بن منظر کے مقابلے میں اسی پہاڑ میں پناہ لی اور ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ آپ یہاں جا کر مقیم ہو جائیں، پھر آجا اور سلمہ دونوں پہاڑوں پر بسنے والے قبیلے طے کے لوگوں کو بلائیں۔ باخدا 10 دن نہ گزریں گے کہ اس قبیلے کے لوگ پیادہ اور سوار آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اس وقت اگر آپ کی رائے مقابلے ہی کی ہو تو آپ کے لیے 20,000 بہادر سپاہیوں کا ذمہ لیتا ہوں جو آپ کے سامنے اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے، اور جب تک ان میں کسی ایک کی آنکھ بھی کھلی رہے گی کسی کی مجال نہیں کہ آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو جزائے خیر عطا فرمائے، مگر ہمارے اور حر بن یزید کے درمیان ایک بات ہو چکی ہے، اب ہم اس کے پابند ہیں، اس کے ساتھ کہیں جا نہیں سکتے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ترتاح بن عدی رخصت ہو گئے اور اپنے ساتھ سامان رسد لے کر دوبارہ آنے کا وعدہ کرتی، اور پھر آئے بھی، مگر راستے میں حضرت حسین کی شہادت کی غلط خبر سن کر لوٹ گئے۔ حضرت حسین کا خواب۔ اس طرف حضرت حسین چلتے رہے اور نصر بنی مقتال تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ کو ذرا غنودگی ہوئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے سنا تو گھبرا کر سامنے آئے اور پوچھا، ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی گھوڑے سوار میرے پاس آئے اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس سے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ علی اکبر کا مومنانہ ثبات قدم۔ صاحبزادہ نے عرض کیا کہ ابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی جس کی طرف سب بندگان خدا کا رجوع ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادہ نے عرض کیا کہ پھر ہمیں کیا ڈر ہے جبکہ ہم حق پر مر رہے ہیں؟ حضرت حسین نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین پھر روانہ ہوئے، مقام نینوی تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف آتا ہوا نظر آیا، یہ سب اس کے انتظار میں اتر گئے۔ اس نے آ کر حر بن یزید کو سلام کیا، حضرت حسین کو سلام بھی نہ کیا، اور حر کو ابن زیاد کا ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا کہ جس وقت تمہیں میرا یہ خط ملے تم حسین پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے آسمان کے سوا کسی پناہ کی جگہ میں نہ اترنے دو، اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو، اور میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک میرے اس حکم کی تعمیل نہ کر دو گے تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ خط پڑھ کر حر نے اس کا مضمون حضرت حسین کو سنا دیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، میں کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ اس وقت حضرت حسین کے ساتھیوں میں سے ظہیر بن الکعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے اور ہمارے لیے موجودہ لشکر سے قتال کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ جو اس کے بعد آئے گا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں قتال میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ ظہیر بن الکعین نے عرض کیا کہ آپ قتال کی ابتدا نہ کریں بلکہ ہمیں اس بستی میں لے جائیں جو حفاظت کی جگہ ہے اور دریا سے فرات کے کنارے پر ہے، اور اس پر اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں تو ہم قتال کریں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی بستی ہے؟ کہاں گیا کہ عکر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں عکر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ عکر کے لفظی معنی ہلاکت کے ہیں۔ ابھی یہ حضرات اسی گفتگو میں تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند چاہا کہ اس کو حضرت حسین کے مقابلے کی
مصیبت سے نجات مل جائے، مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو حضرت حسین سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے پورا واقعہ بتلایا اور یہ کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا آیا ہوں، اور اگر آپ بھی ان کی رائے بدل گئی ہے، یعنی اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی رائے بدل گئی ہے تو واپس جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین کا پانی بند کر دینے کا حکم۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے، جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور عمر کو حکم دیا کہ حسین اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت حسین کی شہادت سے 3 روز پہلے کا ہے۔ ان حضرات پر پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت حسین نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 30 سوار پیادوں کے ساتھ پانی پلانے کے لیے بھیج دیا۔ پانی لانے عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر وہ 20 مشکیں پانی کی بھر لائے۔ حضرت حسین اور عمر بن سعد کی ملاقات اور مکالمہ۔ اس کے بعد حضرت حسین نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہو جانی چاہیے تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد اس پیغام کے مطابق رات کو ملے۔ حضرت حسین کا ارشاد کہ 3 باتوں میں سے کوئی اختیار کر لو۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی اختیار کر لو۔ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں اسی میں بسر کروں گا۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا کہ حضرت حسین نے یہ 2 صورتیں پیش نہیں فرمائی۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین کی یہ تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کو کلمے پر متفق کر دیا۔ مجھے حضرت حسین نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس میں صلاح اور فلاح ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو AK TV کو کریں سبسکرائب۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔